گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے۔ کل جو چاول بچے ہوئے تھے وہ بنا دیے میں نے۔ اب گھر میں راشن بالکل نہیں۔ اب کیا کریں گے ہم تو فاقوں سے ہی مر جائیں گے۔ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تمہاری دادی کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اوپر سے باپ کو نشے کی لت۔ کیا ہوگا؟ وہ کچن میں کڑھی چائے بنا رہی تھی جب اچانک سے خیالوں نے اس پر غلبہ کیا۔ ارے کیا کر رہی ہو بیٹا؟ عالیہ بیگم جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی چائے پوری گر چکی تھی۔ وہ خیالی دنیا سے ایک جھٹکے کے ساتھ واپس آئی تھی۔ جب اس نے نظر جھکا کر نیچے دیکھا تو ساری چائے گر چکی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑا اٹھا کر صاف کرنے لگی۔ I'm sorry امی، وہ میرا دھیان نہیں گیا۔ وہ گڑبڑا کر اپنے الفاظ کو جوڑ کر انہیں بتا رہی تھی۔ اس کو چھوڑو، میرے پاس آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کمرے میں لے گئیں۔ اپنے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا ہے؟ اپنے گھر کی وجہ سے پریشان ہو؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس کا پریشان اور دکھی چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھیں کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ امی مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کروں۔ پاپا بری صحبت میں جا کر نشے کے عادی بن گئے۔ گھر کا راشن ختم ہونے کو آ گیا ہے، بلکہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دادی کی دوائیاں انہیں نہیں دی جا رہیں اور آپ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ میری اتنی کوئی خاص پڑھائی بھی نہیں ہے جو مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ آپ جانتی ہیں میں بیوٹی پارلر میں کام کر کے کچھ پیسے کما لیتی ہوں، کیونکہ مجھے یہی آتا ہے، مہندی لگانا، میک اپ کرنا۔ میں بس یہی کر سکتی ہوں۔ لیکن امی، ان سب سے بھی تو گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اپنی ماں کو اپنی ساری دل کی باتیں بتا چکی تھی۔ اس کی امی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے محبت سے خود کے قریب کر کے اور پھر سمجھانے لگیں، ہم غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صحیح راہ پر ہیں، تو پھر تم مایوس کیوں ہوتی ہو؟ مایوسی کفر ہے، جانتی ہو نا؟ اس رب کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ امی میں مایوس نہیں ہوں، میں تھک چکی ہوں۔ صبح صبح جاب کی تلاش کے لیے دھکے کھانا۔ اپنی سی وی جن لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آپ کی پڑھائی زیادہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ ویٹریس کی جاب مل رہی تھی تو آپ نے روک دیا۔ کم سے کم امی کچھ پیسے ہی آ جاتے۔ اور وہ پارلر والی، اگر 4,000 کا میک اپ کوئی کروائے تو 2,000 تو خود رکھ لیتی ہے، باقی کے 2,000 ہاتھ میں تھما دیتی ہے۔ اب آپ خود بتائیں کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ دادی کو اگر ٹائم پہ دوائیاں نہ دی گئیں تو پھر ان کی حالت بہت خراب ہو سکتی ہے۔ میں کیا کروں امی، کیا کروں؟ اور عالیہ بیگم نے اپنی 22 سالہ بیٹی کو دیکھ رہی تھیں، جو ابھی ان کے لیے تھی تو چھوٹی مگر پریشانیاں اس کی عمر سے بڑی تھیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عالیہ بیگم نے بس یہی الفاظ بولے اور وہاں سے چلی گئیں، اور یہی الفاظ ہی تو ہوتے تھے جو زرین فرقان کے اندر ایک نئی روح ڈال دیتے تھے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تھک کر بیٹھی تھی، اب جہاں نماز پر اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کر رہی تھی، وہ ہر حال میں شکر ادا کرنے والی لڑکی تھی۔ گھر کے حالات جتاب تھے مگر پھر بھی وہ اس چیز سے خوش تھی کہ وہ کئی ہزار لوگوں سے بہتر حال میں ہے۔ اس کے پاس کم سے کم اپنی چھت تو ہے، مگر یہاں کئی لوگوں کے پاس سروں پر چھت بھی نہیں ہوتی، کئی لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ چند پریشانیوں میں مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یوں بیٹھنا نہیں تھا۔ جب اس کا رب اس کا ہے، جب اس کا رب، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے تو بھلا اس دنیا والوں سے کیا ڈرنا؟ بھلا اس دنیا والوں کی پریشانیوں سے کیوں گھبرانا؟ اس کے اندر ایک نئی امید جاگی تھی۔ وہ نفل ادا کر کے اچھے سے اسکارف کو اور خود کو چادر میں لپیٹے اب سی وی ہاتھ میں تھامے جاب کی تلاش کے لیے جا رہی تھی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، مگر وہ ہرگز مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں تھی، کیونکہ زرین فرقان کو اپنے اللہ پر کامل یقین تھا، اور جن کو
یقین کامل ہو ان کا بھلا دنیا کیا ہی کر سکتی ہے۔ وہ آج بھی تھک کر واپس آ چکی ہے، مگر اسے کوئی نوکری نہیں ملی تھی۔ ایک جگہ اسے تھوڑی امید ملی تھی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ آپ کو پکا نہیں بتا سکتے۔ وہ جوتے اتار کر چارپائی پہ بیٹھی ہی تھی کہ جب دروازہ بجنے لگا۔ عالیہ بیگم نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی زرین دروازہ کھول چکی تھی۔ سامنے اپنے پھپھو اور ان کی 19 سالہ بیٹی مہر کو دیکھ کر وہ خوش دلی سے دروازے سے الگ ہو کر انہیں اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ لوگ بھی مسکراتے ہوئے اب اندر آ چکے تھے۔ السلام علیکم بھابھی، پھپھو نے محبت سے سلام کیا تھا۔ اس کی پھپھو اس کے ساتھ بہت اچھی تھیں، بلکہ زرین کے سارے رشتہ دار ہی بہت اچھے تھے، مگر زرین ہرگز اپنی پریشانیاں دوسروں کو نہیں بتایا کرتی تھی۔ مگر پھپھو سب جانتی تھیں۔ پھوپھا اور پھپھو کا عمرے پہ جانے کا ارادہ تھا۔ وہ مہر کو یہاں چھوڑنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ اگر سب رشتہ داروں میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بھروسے لائق انہیں یہیں گھر لگا تھا، اور انہیں اپنے بھابھی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ ان دونوں میں نند بھابھی جیسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، دونوں بہنوں جیسی تھیں۔ یہ تو فرقان صاحب تھے جو بس دونوں میں لڑائی کروانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، مگر ان دونوں نے بھی کبھی اپنا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی عالیہ بیگم سے پوچھ لیا تھا، بھلا عالیہ بیگم انہیں کیسے منع کر سکتی تھیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دے دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی ان کے گھر کے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں، مگر انہیں یہ کرنا تھا۔ انہوں نے چند اور باتیں کیں اور پھر مہر کو وہاں چھوڑ کر جانے لگیں، کیونکہ رات کو ہی ان لوگوں کو نکلنا تھا۔ مہر زری کے ساتھ ہی سو گئی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ڈیم اٹ، نظر نہیں آتا؟ پانی کا پورا گلاس میرے اوپر گرا دیا۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی۔ ایم سوری میم، وہ میں جلدی میں تھا، اور آپ بھی تو اچانک سے سامنے آ گئیں اس لیے۔ نہیں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ میری وجہ سے ہوا ہے؟ میں نے کیا یہ؟ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ وہ الٹا اس پر بھڑک چکی تھی۔ ارے نہیں میڈم، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی۔ او جسٹ شٹ اپ، میرے آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور وہ لڑکا تو جلدی سے اس کے سامنے سے بھاگا تھا۔ آئلہ کا تو غصہ کسی صورت کم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو تیار ہو کر آج کسی پہ بجلیاں گرانے کے ارادے سے آئی تھی، بیچاری پر خود پانی گر گیا۔ اب اس ہولیے میں اس کے سامنے گئی تو امپریس ہونا تو چھوڑو، وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اوہ گاڈ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ وہ خود کو سمجھاتے ہوئے اب واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سر آپ کا سین ریڈی ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک لڑکے کو بھیجا تھا تاکہ اسے اطلاع دے دے۔ وہ بھی خود کو آئینے میں دیکھ کر اب اٹھ چکا تھا۔ اس کی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، انڈسٹری کا جانا پہچانا نام، ایک بہت اچھا اداکار۔ پرسنالٹی وائز ایسا تھا کہ لڑکیاں اس سے نظر نہیں ہٹا پاتی تھیں۔ بلا کا ہینڈسم، بھورے بالوں والا، ہلکی سی سیاہ آنکھیں، چہرے پر رونق، وہ بہت نخرے والا، اکڑو، غصہ، ایٹیٹیوڈ، خود سے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا۔ ایک فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی اس کے ساتھ کام کرنا، مگر وہ سال میں 2 ہی فلمیں کرتا تھا، مگر جو بھی فلم کرتا تھا وہ سپر ہٹ جاتی تھی۔ وہ ایک فلم کے لیے 2.5 سے 2 کروڑ تک یا اس سے بھی بڑھ کر وصول کرتا تھا۔ سب سے مہنگا ایکٹر ہونے کی وجہ سے جو بڑی بجٹ والی فلمیں ہوتی تھیں انہی میں ہی اسے کاسٹ کیا جاتا تھا۔ وہ ایک سین کے لیے 90 لاکھ تک چارج کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جو چیز اس کو پسند نہیں وہ چیز وہ بدل دی جاتی تھی، جو بات اس کو پسند نہیں آتی آئندہ اس کے سامنے وہ بات کا ذکر بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی ہی زندگی میں رہنے والا انسان تھا۔ لڑکیاں اس کو متوجہ کرنے کے لیے بہت سارے حربے اپناتی تھیں، مگر وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا تھا۔
اس نے اپنے سامنے بہت سارا حسن پہلے ہی دیکھ رکھا تھا، مگر آج تک اسے خوبصورتی یا حسن اپنی طرف متوجہ نہیں کر پایا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا کہ کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا، سوائے اس کے مینیجر جو اس کا قریبی دوست بھی تھا۔ وہ اس کو اچھے سے جانتا تھا، وہ دونوں ساتھ ہی انڈسٹری میں آئے تھے اور تبھی سے ہی ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ چاہے دوسروں کے لیے جیسا بھی ہو، مگر اپنوں کے لیے وہ اتنا ہی رحم دل اور ایک اچھا انسان تھا۔ آج کل اس کی نئی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی، سین کی تیاری ہو چکی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، مگر اسے آج خود میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ میک اپ اتنا ڈارک کیوں ہے؟ اس نے میک اپ آرٹسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو پاس بلایا۔ وہ اس کا پرسنل میک اپ آرٹسٹ تھا۔ سر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے شاید میں نے ڈارک کر دیا ہے، میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ کھول کر وہاں سے کچھ بروش نکالنے لگا، مگر اس نے اسے روک دیا۔ تم آج سے چھٹی پر ہو، 2 مہینے کی چھٹی دے رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم اپنا علاج کروا رہے ہو، تم آرام سے ٹھیک ہو کر واپس آ جاؤ، تمہاری جاب کہیں بھی نہیں جا رہی۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری جگہ ہم پرماننٹ کسی اور کو رکھ لیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری جگہ تمہاری رہے گی، لیکن میں ٹیمپرری طور پر کسی کو رکھ دیتا ہوں، تم یہاں کسی کی فکر مت کرو۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے اب آگے کی طرف بڑھ چکا تھا، پیچھے وہ اس کو حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ سر کو کیسے پتہ چلا میری بیماری کے بارے میں؟ وہ انہی سوچوں میں تھا جب اس کا مینیجر مراد اسے بتانے لگا۔ میں نے بتایا سر کو، اور تم آرام سے جا کے علاج کرواؤ، ٹھیک ہو کر واپس آ جانا، تمہاری جاب کہیں بھی نہیں جا رہی۔ وہ کچھ دلی سے کہہ کر اپنے باس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ پیچھے وہ میک اپ آرٹسٹ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے بیگ کندھے پر رکھ کر اب اپنے گھر کا سفر طے کر رہا تھا۔ السلام علیکم باجی۔ مومانی جان محلے میں کسی کام سے گئی ہوئی ہیں، میں آپ کے لیے پانی لے آتی ہوں۔ مہر کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا وہاں پر، اور وہ اب زرین کا روز کا معمول یہ دیکھ چکی تھی کہ وہ صبح فائل ہاتھ میں پکڑے چلی جاتی تھی اور شام کو اداس چہرہ لے کر واپس آیا کرتی تھی، اور جیسے ہی اس کا آنا اور مومانی جان کا اسے پانی پلانا یہ دیکھ کر اب وہ بھی 2-3 دن سے ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ بہت سمجھدار اور ایک اچھی لڑکی تھی۔ زرین جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ چکی تھی جب اسے اپنے قریب سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو مہر کے فون پر پڑی، جس پہ کوئی فلم چل رہی تھی۔ وہ ناگواری سے اس ایکٹر کو دیکھ کر اب دوبارہ بستر پر لیٹ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ مہر جلدی سے پانی لائی اور پھر آج کا سارا معاملہ اسے دریافت کرنے لگی۔ زرین کا یہی کہنا تھا کہ انشاءاللہ امید تو ہے کہ کہیں سے نوکری مل جائے، لیکن کوشش جاری ہے۔ وہ پانی کا گلاس ختم کر کے اب اس سے گلاس تھما چکی تھی۔ ارے زرین باجی، یہ ایکٹر تو دیکھیں، ماشاء اللہ کتنا پیارا، کتنا ہینڈسم ہے نا؟ ہاں، تھوڑا نخرے والا ہے، مگر اللہ جب اتنا حسن دیتا ہے تو پھر نخرہ تو بنتا ہے، اور ویسے بھی نخرہ تو اس پر سوٹ بھی بہت کرتا ہے۔ وہ خیالی دنیا میں جا کر بس بولے جا رہی تھی جب زرین کی ناگواری بھری آواز اس کے کانوں تک آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کسی کو کسی پہ ترجیح نہیں ہے، نہ امیروں کو غریبوں پر، نہ غریبوں کو امیروں پر، سب برابر ہیں، نہ کالوں کو گوروں پر اور نہ گورے کو کالے پر۔ اور تم جانتی ہو کائنات کا سب سے پہلا گناہ شرک نہ تھا اور نہ ہی کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ خود پر تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کے حسن کو سب سے بڑھ کر سمجھنا کوئی سمجھداروں والی حرکت نہیں ہے۔ بہت سارے ممالک میں لوگ بالکل کالے ہیں مگر ان کو کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ حسن معنی نہیں رکھتا۔ مگر ہمارے ملک میں لڑکی دیکھنے بھی جاتے ہیں، اگر لڑکی کا رنگ سانولا ہو یا لڑکی کا قد چھوٹا ہو، یہاں تک کہ لڑکی کے جسم سے ایک ایک عیب نکال کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بظاہر وہ عیب نہیں ہوتا، مگر ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے، اور
اور انہی باتوں سے لڑکیاں خود کو کمتر سمجھنے لگ جاتی ہیں، احساس کمتری کا شکار۔ اگر کوئی لڑکی غلط راہ چھوڑ کر نیکی کی راہ پر آ جائے تو یہ لوگ تانے دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے والی کا دل کس طریقے سے وہ لوگ خراب کر رہے ہیں۔ اگر وہ بھٹک جاتی ہے اور جب وہ پوری طریقے سے بھٹک جاتی ہے تو پھر الزام سارا اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کو بھٹکانے والے بھی تو وہ لوگ ہی تھے جو اس پر الزام لگانے آ جاتے ہیں، مگر ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں سمجھی جاتی۔ کسی انسان کا حسن دیکھ کر اسے متاثر کبھی نہ ہونا۔ حسن ایک دن ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی ساری زندگی کے لیے نہیں رہتی۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کے چہرے کی رونق کم ہوتی جاتی ہے، اس کے چہرے کی چمک ختم ہوتی جاتی ہے۔ اگر چہرہ دیکھ کر کسی سے متاثر انسان ہو بھی جائے تو ایک وقت کے بعد وہ صحت ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ سامنے والے کا اخلاق دیکھ کر اس سے متاثر ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں کوئی دل نہیں دیکھتا، مگر پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، ویسے ہی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ محض ضروری نہیں ہے کہ یہ جیسا لگ رہا ہے یہ ویسا ہو۔ انسان اپنے دل میں ہزاروں راز چھپا کے بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان ہی رازوں کا کنواں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اس پہ یقین نہ کرنا، مسکراہٹ کے پیچھے والا غم تم نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اب کپڑے تبدیل کرنے کے ارادے سے واش روم میں جا چکی تھی، مگر پیچھے وہ مہر کو لاجواب سریا آپ نے کیا کر دیا؟ وہ اتنی بڑی مووی کو آپ ٹھوکر مار کر واپس آ گئے؟ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ میں اس کو صحیح وجہ سے چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں فلم میں ایک نشائی کا کردار ادا کروں، وہ بھی 2-3 سین کے لیے۔ میں کر بھی لیتا، مگر اس کے لیے مجھے اصلی شراب پینی ہوگی تاکہ میری ایکٹنگ اصلی لگے۔ بھاڑ میں گئی شراب اور بھاڑ میں گئی وہ فلم، مجھے اس فلم میں کام ہی نہیں کرنا۔ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو مراد، میں نے یہ انڈسٹری صرف اپنے گھر والوں کو تکلیف دینے کے لیے جوائن کی ہے، کیونکہ ان کو ہرگز گوارا نہیں ہے کہ ان کے گھر کا چشم و چراغ کسی فلم میں کام کرے، مگر مجھے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھنا ہے۔ جس تکلیف سے ہم لوگ گزرے ہیں اس تکلیف سے ان کو گزارنا ہے۔ میں نے یہ راہ چنی ہے کیونکہ اس راہ میں میرے گھر والوں کو تکلیف ملتی ہے، مگر میں اتنا بھی بے غیرت نہیں ہوا ہوں کہ اپنے ضمیر کا سودا کر دوں۔ پیسوں کی کمی مجھے پہلے بھی نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، اور اب جا کے اس ڈائریکٹر کو بول دو اگر وہ چاہتا ہے کہ نوفل پاشا اس کی فلم میں کام کرے تو اس کو سین بدلنا ہوگا، اس کو اسکرپٹ بدلنی ہوگی، ورنہ نوفل پاشا کو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجبور نہیں کر سکتی جو وہ کام نہ کرنا چاہے وہ کرنے پر۔ وہ اپنی بات کر کے اب گاڑی نکال کر آگے کی طرف بڑھ چکا تھا اور پیچھے مراد بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اب اس کا اگلا کام تھا ڈائریکٹر کو منانا یا نوفل پاشا کا پیغام اس تک پہنچانا۔ بار اٹھا کر جاب کے لیے اشتہار دیکھ رہی تھی جب اس کو اچانک سے اپنے فون پر ایک غیر شناسا نمبر جگمگاتا ہوا دکھائی دیا، تو وہ پہلی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اس نے ریسیو کر لیا۔ سامنے سے ایک مرد کی آواز تھی جس نے اسے کل آفس میں بلایا تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے جن جن کو انٹرویو دیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھے، اور مگر پھر ایسا کیسے ہوا؟ لیکن پھر اسے اپنی دوست علینا کی بات یاد آئی جس کے ساتھ وہ بیوٹی پارلر میں کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے 1-2 جگہ پر تمہارے بارے میں بات کیا ہے، تمہارے بارے میں بتایا ہے، اگر وہاں سے تمہارے لیے فون آئے تو چلی جانا۔ لیکن علینا کی شادی ہونے والی تھی، وہ اپنی اس دوست کی حالت سے بھی واقف تھی، اس لیے وہ جاتے جاتے بھی اس کا بھلا کر کے جانا چاہتی تھی، اس لیے اوکے کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دل ہی دل میں وہ علینا کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھی۔ علینا بھی ابھی گاؤں گئی ہوئی تھی جہاں پر سگنلز کے بہت مسئلے تھے، ورنہ وہ
فوراً اسے فون کر کے اس کا شکریہ ادا کرتی۔ صبح وہ فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے اب تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، جب اس کے باپ فرقان نے اس کی ماں کو زور سے آواز دی، اے پاگل عورت، تجھے چائے بنانا نہیں آئی ابھی تک کیا؟ چائے میں چینی کیوں کم ہے؟ یہ پھیکی پانی جیسی چائے پلا کر مارنا چاہتی ہے؟ وہ روز کی طرح کسی بات کو پکڑ کر عالیہ بیگم پر غصہ کر رہے تھے۔ عالیہ بیگم نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور وہاں چپ رہیں۔ البتہ دادی چیخ پڑی، اگر اتنی ہی غیرت ہے تجھے تو باہر جا کے کما لے، جب چینی لے آئے گا نا تو تجھے میٹھی چائے بھی پینے کو مل جائے گی۔ ایک تو سب کچھ بیٹی سنبھال رہی ہے، تجھے تو بہو کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اس نے اپنی انگوٹھی بیچ کر گھر کا مہینے کا راشن لیا ہے، ورنہ جو ابھی تو پی رہا ہے تجھے یہ بھی نہ ملتا۔ دادی اب روز روز کی لڑائیوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ تو نے انگوٹھی بیچی ہے؟ جب میں تجھ سے مانگ رہا تھا تو تو نے کہا کہ وہ تجھ سے گم ہو گئی ہے اور تو نے وہ بیچ دی؟ وہ اچانک سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر عالیہ بیگم کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لے چکے تھے۔ ابو امی کو چھوڑیں۔ زرین مسلسل فرقان صاحب کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ہٹ پیچھے، کل میں تڑپ رہا تھا تب تو تیرے پاس پیسے نہیں تھے اور ان سب کو دینے کے لیے تیرے پاس پیسے آ گئے۔ وہ گراتے ہوئے زور سے ان کے بالوں کو کھینچ رہا تھا۔ بے غیرت آدمی، چھوڑ بال اس کے۔ دادی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے چلا رہی تھیں کیونکہ وہ کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ بھی نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی چھڑی بہت دور تھی جس کے سہارے وہ اٹھ پاتی، پھر بھی انہوں نے اٹھنے کی ہمت کی۔ مہر جلدی سے جا کر دادی کو سنبھالنے لگی۔ ابھی وہاں پر تماشا جاری ہی تھا جب دروازے سے کچھ آوازیں آئیں۔ ارے یار فرقان، جلدی سے آ جا یار، سنا ہے اکرم بہت مال جیتا ہے کل کھیل میں، چل اس سے پارٹی لیتے ہیں۔ باہر فرقان صاحب کے آوارہ دوست آ چکے تھے اور وہ ایک جھٹکے سے عالیہ بیگم کے بالوں کو چھوڑ چکے تھے اور اتنا زور سے انہوں نے دھکا دیا تھا کہ وہ اپنا توازن نہیں سنبھال پائیں اور زمین پر جا گری تھیں۔ زرین نے جلدی سے انہیں سنبھالا تھا۔ وہ اب سب پر ایک غصے والی نظر ڈال کر باہر نکل چکے تھے۔ پیچھے دادی کی چیخیں پورے صحن کو ہلا رہی تھیں، بیڑا غرق ہو ان دوستوں کا جن کی صحبت میں جا کر بھی تو ویسا ہی بن گیا۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ آج مجھے اپنی محتاجی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ دادی عالیہ بیگم سے معافی مانگ رہی تھیں۔ ارے نہیں اماں، گناہ گار کیوں کرتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بے فکر رہیں۔ عالیہ بیگم کو اب ان سب رویوں سہنے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے ان کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ چلو بیٹا زرین، تمہیں جانا ہے نا آج کام پر؟ تم نے بولا تھا تو جلدی سے ناشتہ کر لو اور جاؤ۔ اور سنو، اس ڈبے کے پیچھے تھوڑی سی چینی پڑی ہوئی ہے، وہ ڈال لینا۔ تم اپنے باپ کو جانتی ہو، وہ کم چینی والی ہی پیتا ہے، مگر پھر بھی اس کی عادت ہے کہ وہ زیادہ چینی ڈال کر پھر چائے کو تھوڑا ہی پی کر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں کسی طریقے سے راشن ضائع نہیں ہونے دوں گی، اس لیے وہاں پر چینی رکھی ہوئی ہے، تو ڈال کے اور جلدی سے پی لو اور جاؤ میرا بچہ۔ زرین اپنی ماں کا گال چوم کر ناشتہ کر کے اب باہر نکل گئی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بیٹی۔ دادی بھی مسکرا کر اسے دعائیں دے رہی تھیں، مہر بھی اسے بیسٹ آف لک کہہ رہی تھی۔ وہ اب دروازہ بند کر چکی تھی۔ 10 بجے تک وہاں پہنچنا تھا اور ابھی 9:35 ہو رہے تھے۔ اسے 10 منٹ تو رکشہ ڈھونڈنے میں ہی لگ گیا تھا اور بڑی ہی بحث و تال کرنے کے بعد ایک رکشہ ملا تھا جو اسے کراچی کے ڈیفنس کے ایک بنگلے کے سامنے اتارنے پر 1100 وصول کرنے کو کھڑا تھا۔ بھائی 900 بولا تھا آپ نے؟
اور ویسے بھی آپ نے لیٹ پہنچایا ہے، اگر آپ مجھے پہلے ہی 1100 بولتے تو میں پھر نہیں بیٹھتی۔ مجھے 900 بول کر آپ اب 1100 لے رہے ہیں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکو عورتوں کی طرح اب رکشے والے سے لڑائی کر رہی تھی۔ ارے باجی ایک تو اتنا اندر کی طرف آنا تھا، راستے میں دیکھا نہیں تھا کتنا ٹریفک ہے، اور ویسے بھی CNG پہ چل رہا ہے رکشہ، تو ہمارا کیا قصور؟ رکشے والا بھی معصوم شکل بنا کر اب 1100 سے 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو بھائی وہ ابھی اس سے بحث کرنے کے ارادہ رکھتی تھی جب اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو 10:08 پر اس کا دل چاہا کہ رکشے والے کا سر پھاڑ دے۔ کل اسے جو فون آئی تھی اس میں صاف طور پہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے باس کو وقت کی پابندی بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر 1 منٹ بھی کوئی اپنے کام سے دیر کرتا ہے تو وہ 2 منٹ میں فارغ کرنے کی ہمت رکھتا ہے اس کو۔ زرین نے دل پر پتھر رکھ کے 1100 اس کے ہاتھ میں تھمائے اور جلدی سے اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ 1400 ہی لائی تھی، اسے لگا تھا 900 میں یہ ہو جائے گا، باقی وہ کسی طریقے سے مینج کر لے گی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو چکا تھا۔ مگر ابھی افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا، ابھی اسے نوکری مل جاتی تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا حجاب ٹھیک کرتے ہوئے اب بیل بجا رہی تھی۔ ایک بیل بجائی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے دوسری بیل بجائی، ابھی بھی کسی کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب تو اس کو ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا، مگر پھر بھی اللہ کا نام لے کے اس نے ایک بار پھر سے بجائی، مگر ابھی بھی کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرنے لگے۔ وہ 1100 کا نقصان سوچ رہی تھی جو اس کی ماں نے اسے صبح ہی تھمائے تھے۔ اس کی ماں نے کتنی مشکل سے 1 روپیہ جوڑ کر رکھا ہوا تھا، اور کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا اور اس مذاق کے تحت اس کے 1100 ضائع ہو گئے، بلکہ 1100 نہیں 1400، کیونکہ ابھی اس کو واپس بھی تو جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے یہاں رکنا تو تھا نہیں اس نے، اور پھر بھی وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ پاتی، بہت پہلے ہی کہیں پر اتار دی جاتی، اور وہاں سے اتنی سخت گرمی میں اسے پیدل چل کر گھر واپس آنا تھا۔ وہ آگے کا سوچ کر رونے جیسی ہو گئی تھی۔ وہیں پر ہی کچھ خاص تھی جہاں پر وہ اپنا بیگ رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی وہ لوگوں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرتی، مگر جب بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بے آواز آنسو بہایا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کا یہی کرنے کا ارادہ تھا۔ جو دروازہ یکدم ایک آواز کے ساتھ کھلا، اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر کسی کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کوئی خواب تھا یا پھر کچھ اور؟ اس کی دروازے پر نظر جمی ہوئی تھی جہاں پر ایک وجیہہ مرد کھڑا ہوا تھا۔ اس مرد کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گئی۔ نوفل پاشا؟ اس نے آہستہ آواز میں زیر لب اس کا نام لیا تھا۔ نوفل جو سامنے ایک لڑکی کو گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ کر عجیب سا منہ بنا رہا تھا، اپنے پیچھے مراد کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑا۔ یار وہ لڑکی بس آنے۔ مراد ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا جب اس کی نظر سامنے زمین پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی تو وہ یکدم آگے بڑھا۔ ارے میڈم آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ اندر آ جائیں، آپ کو ہم نے بلایا ہے۔ مراد اس کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر یکدم اس کی طرف بڑھا اور اس کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ نوفل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے یار یہ وہی لڑکی ہے جس کو میں نے تمہارے لیے بلوایا تھا۔ اب میک اپ دادا کی جگہ کسی کو تو رکھنا تھا، تو پھر میں نے پتہ کیا تو میرے دوست کی وائف نے ان کا نام سجیسٹ کیا تھا۔ پرانا دوست ہے، اس نے یہی کہا تھا کہ میری بیوی اگر اس کا نام لے رہی ہے تو ضرور وہ اس کام کے قابل ہوگی، اس لیے میں نے کل ہی فون کر کے انہیں بلا لیا تھا۔ وہ تفصیلاً ساری باتیں نوفل کو بتا چکا تھا اور نوفل بیزاری سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا وہ لڑکی 10 بجے آئے گی،
اور ابھی 10:23 ہو رہے ہیں، اور تم جانتے ہو مجھے وقت کی پابندی پسند ہے۔ جس کو اپنے وقت کی قدر نہیں وہ… او ہیلو مسٹر، میں ٹائم پہ ہی آئی تھی، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 15 منٹ مجھے دروازے پہ بیل بجاتے ہوئے لگ گئے ہیں۔ کتنی بار بیل بجائی میں نے، لیکن شاید کانوں میں تو روح ہی ٹھوس کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کھولا ہی نہیں دروازہ۔ اور اگر اپنی غلطی آپ اپنی غلطی مجھ پہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر وقت کی پابندی آپ کو اتنی ہی اہم ہے تو اپنے کان بھی کھول کے رکھا کریں۔ وہ چپ چاپ ساری چیزیں سن سکتی تھی مگر غلط بیانی ہرگز نہیں۔ نوفل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے سینے تک ہی آتی تھی، مگر انداز ایسا تھا جیسے وہ نوفل سے بھی بڑی ہو۔ 27 سالہ نوفل اس 22 سال کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس سے زبان درازی کر رہی تھی۔ جی تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو 15 منٹ دروازے پہ لگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ 10:08 پہ آئی ہیں، اور میں نے تو فکس 10 بجے بلایا تھا، تو اس کا مطلب کہ آپ 8 منٹ لیٹ ہیں۔ اب آپ کا کیا کہنا ہے اپنی صفائی میں؟ تھوڑی دیر پہلے جو آپ الفاظ بول رہی تھیں، کیا اب بھی آپ کے وہ الفاظ آپ کی زبان کا ساتھ دیں گے؟ وہ کھڑے کھڑے زرین کو لاجواب کر چکا تھا۔ مراد چپ چاپ ان دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر میں 8 منٹ لیٹ تھی تو آپ اس 8 منٹ کی بات کرتے، آپ نے وہ 15 منٹ بھی ان میں ڈال دیے، اس لیے میں نے بولا۔ وہ معصومیت سے اسے بتا رہی تھی۔ نوفل نے ایک ناگواری بھری نظر اس پہ ڈالی اور پھر اندر کی جانب چلا گیا۔ مراد بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے اب اسے اندر کی طرف لے جانے لگا۔ زرین نے جلدی سے اپنے کپڑے صاف کیے اور مراد کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جب سامنے سے ایک منظر دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گئی۔